رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بیان فرماتے ہیں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ آئے، تو اپنے اللہ کے سامنے رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقَالَ اور کہا ربکم تمہارے رب نے، استجب لکم مجھ سے مانگا کرو، سوال کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے دعا کرنے میں تکبر اختیار کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، میں اسے ذلیل کر کے جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کے سامنے رویا کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا دوزخی دوزخ کے اندر اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں پر رونے کی وجہ سے نالیاں پڑ جائیں گی۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی اتنا روئیں گے کہ رو رو کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، ان کے چہروں پر نالیاں پڑ جائیں گی۔ امام الانبیاء نے فرمایا پھر آنسوؤں کی جگہ خون اور پیپ ان کی نالیوں سے باہر نکلے گی، اور پھر اس خون اور پیپ کی تعداد کتنی ہوگی؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ ان کے اس خون اور پیپ کے گرنے کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ اگر اس میں کشتی کو چھوڑ دیا جائے تو وہ چلنے لگ جائے، وہ حسرت کریں گے وہاں، کاش کہ ہم دنیا میں اپنے اللہ کے سامنے روتے، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو پوجتے۔ آج ہمیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ محترم، قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اندر اربعہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ ہر کافر کو، ہر گنہگار کو اس کی حیثیت کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ دیکھیں، کچھ کافر ایسے ہوں گے جنہیں ابد الاباد سزا ہوگی، لیکن دوسرے کافروں کے مقابلے میں ان کی سزا کی جو نوعیت ہوگی وہ کم ہوگی اگرچہ ابد الاباد ہمیشہ کے لیے، لیکن دوسرے کے مقابلے میں ہر انسان نے جس طرح دنیا میں زندگی گزاری ہے، اسی کے مطابق اس کے ساتھ اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ بہیو اختیار کیا جائے گا، اسی کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا۔ آج شیطان کیا کہتا ہے؟ ہمیں شیطان کیا پڑھاتا ہے؟ شیطان پڑھاتا ہے ساری دنیا تو کرتی ہے، ساری دنیا نہیں کرتی ہے، تو نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ یہی ہوتا ہے نا، اور یہ گناہ تو ساری دنیا کرتی ہے، جدھر دنیا جائے گی ادھر ہم بھی چلے جائیں گے۔ آج یہ کہا جاتا ہے، شیطان یہ سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو اللہ رب العزت نے جہنم کے اندر سزا کے جو شعبے مقرر کیے نا، ان میں کچھ ایسے کافر ہوں گے، امام الانبیاء نے فرمایا ان کی گردن اور کاندھوں کے درمیان کی جو مسافت ہوگی وہ 3 دن کی مسافت ہوگی۔ وہ تیز سواری ان کی مسافت، یہ جو کانوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے، کانے نہیں، ان کے درمیان جو جگہ ہے، آپ نے فرمایا کچھ کافر ایسے ہوں گے
جن کی داڑھ صرف احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور آپ نے فرمایا جن کے بیٹھنے کی جگہ 3 دن کی مسافت گھیرے گی، تیز رفتار عربی گھوڑا وہاں چلے، جتنی 3 دن کی مسافت ہوتی ہے اتنی جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، جہنمی کی۔ اور امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جہنمی اپنے اندر لانے والے جہنمیوں کو ایسے پہچانے گی جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، جہنمی ایسے پہچانے گی اور ایسے لوگوں کو چکر لے جائے گی درمیان سے۔ اللہ کہیں گے جہنم کو اٹھا لے جو تیری ہیں، وہ ایسے اٹھائے گی، امام الانبیاء نے فرمایا جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، وہ جہنمیوں کو اٹھا دے گی اور جنتیوں کو باہر پھینک دے گی، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے جہنمیوں کا ایک حال قرآن میں ذکر کیا ہے، اسے تھوڑا توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ یہ سورہ صافات ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا احشر الذین ظلموا، اللہ فرشتوں سے کہیں گے احشر الذین ظلموا، ظالم لوگوں کو اکٹھا کرو، وازواجہم، اور ان کے ہم مشربوں کو، جو ظالم لوگوں کے ہم مشرب تھے، ہم نوالا تھے، ہم پیادہ تھے، ہم جان تھے دنیا میں، جی ظالم کی کیا جی ایک دوسرے کی، تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ احشر الذین ظلموا، اکٹھا کر ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے ہم مشربوں کو، وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور انہیں بھی اکٹھا کرو جن کی اللہ کے علاوہ یہ عبادت کیا کرتے تھے، انہیں بھی اکٹھا کرو۔ قرآن نے 2 قسم کے لوگ ذکر کیے ہیں جن کی دنیا میں عبادت کی گئی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے آ کر کیا کہا؟ لوگوں ہمارا اور تمہارا رب صرف اللہ ہے، اللہ کی پوجا کرو۔ لوگوں نے پھر ان کی پوجا کی، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، فرشتے، یہ الگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو پجواتے ہیں، اپنے سجدے کرواتے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ نہیں جو اپنے آپ کو پجواتے ہیں، جو اپنے سجدے کرواتے ہیں؟ اللہ کہیں گے انہیں بھی اکٹھا کرو، انہیں بھی اکٹھا کرو جو دنیا کے اندر پجواتے تھے اپنے آپ کو۔ وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، فاہدوہم الی صراط الجحیم، انہیں جہنم کا رستہ دکھاؤ۔ اللہ کہیں گے انہیں جہنم کا رستہ دکھاؤ۔ یہ ظالم لوگوں کو جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دیں گے انہیں اکٹھا کرو، روک کے رکھو، اور انہیں بھی اور ان کے معبودان باطلہ کو بھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے بڑی مخلوقات نے دنیا میں سورج اور چاند کی عبادت کی ہے، بہت مخلوقات نے۔ قیامت والے دن اللہ سورج اور چاند کو جہنم کے اندر پھینکیں گے، جہنم کے اندر پھینکیں گے، تاکہ وہ لوگ جان جائیں کہ ہم تو دنیا میں ان کی عبادت کیا کرتے تھے، آج یہ بھی جہنم کے اندر گئے۔ اللہ انہیں دکھانے کے لیے اس کو جہنم کے اندر سورج اور چاند کو پھینکیں گے۔ جب اللہ کہیں گے فاہدوہم الی صراط الجحیم، انہیں جہنم کا رستہ دکھاؤ، وقفوہم، پھر اللہ کہیں گے جب وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے نا، اللہ کہیں گے انہیں ٹھہراؤ، انہیں ٹھہراؤ ذرا، وقفوہم، انہیں ٹھہراؤ، انہم مسئولون، پھر ان سے کچھ سوال اللہ کریں گے، اللہ ان سے کچھ پوچھیں گے۔ اللہ کہیں گے آپ انہیں ٹھہراؤ، وقفوہم، اور انہیں ٹھہراؤ، انہم مسئولون، پھر ان سے سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال اللہ کریں گے، فرشتے کہیں گے ما لکم لا تناصروا، کیا ہو گیا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ کیا ہو گیا تمہیں ایک دوسرے کی مدد ابھی کیوں نہیں کر رہے تم؟ وہ مرید بھی، پھیر بھی، جی جو آج دنیا میں کہتے ہیں یہ کرنیاں والے ہیں، پھرنیاں والے ہیں، چھڑا کے لے جائیں گے، یہ پہنچی ہوئی سرکاریں، پھر شیطان ان کے دماغ میں ڈالتا ہے، پھر یہ کیا کہتے ہیں جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی، جی یہ شیطان پڑھا رہا ہوتا ہے کہ ان کو، وہ کہتے ہیں اللہ بھی بڑی قوت والا ہے تو ہمارے پیر بھی بڑی قوت والے ہیں، جدھر سے اللہ دے رہا تھا ادھر سے ہم نے اپنے پیر کی کلائی دیکھی ہے، وہ بھی ساتھ مخلوق کو تقسیم کر رہا تھا۔ اللہ کہیں گے ما لکم لا تناصروا، کیا ہو گئے تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ پھر بل ہم الیوم مستسلمون، آج کے دن وہ سر جھکائے ہوئے اللہ کے
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے. قالوا کہیں گے إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ مرید پیروں سے کہیں گے آپ تو ہماری دائیں طرف سے آتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی آپ ہمیں پجواتے تھے, ہم سجدے کرتے تھے, آپ اوپر اسٹیجوں پر بیٹھے ہوتے تھے, ہم نعرے لگاتے تھے, جی دائیں طرف سے تم آتے تھے, ہم تمہاری قدر کرتے تھے. قالوا پیر آگے سے کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین تم میں ایک بھی مومن نہیں تھا, تم سب شیطان تھے. تم میں ایک مومن بھی نہیں تھا, تم سب شیطان تھے, ہمیں کیوں پوچھتے تھے؟ جی وما کان لنا علیکم من سلطان ہم نے کوئی زور تھا ہمارا تم پر کہ تم ہمیں سجدے کرو, ہمیں پوجو؟ ہمارا تو کوئی زور نہیں تھا. فرمایا بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم بڑے سرکش لوگ تھے, بڑے سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا وہ کہیں گے اب تو اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے, اللہ کا تو فیصلہ ہو چکا ہے. انا لذائقون ہم سب عذاب چکھنے والے ہیں, سب عذاب چکھنے والے ہیں, مرید بھی اور پیر بھی. جی فاغویناکم انا کنا غاوین ہم نے تمہیں گمراہ کیا, ہم تو خود گمراہ تھے. یہ تو سب پیسے کا چکر تھا, سب مال کا چکر تھا. ہم گمراہ تھے تو اگر تم گمراہ تھے تو ہم بھی تو گمراہ تھے. میں کہتا ہوں آج روئے زمین پر جتنے دربار ہیں نا, جتنے دربار, ان سے صرف گلے اٹھا لیے جائیں, بس پیسے کے گلے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ کتنے دربار آباد ہوتے ہیں. یہ دربار کس لیے آباد ہوتے ہیں؟ نوٹوں کے لیے آباد ہوتے ہیں. جی ساری مخلوق کو تو نوٹ دیتی ہے. جی عجیب بات ہے, لوگوں کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے. پیر جو ہوتا ہے نا, پیر اس کا سارا خرچ مرید پر ہوتا ہے. پیٹرول مرید دیتا ہے, گاڑی مرید لے کے دیتا ہے, کپڑے مرید لے کے دیتا ہے. جی ہر چیز تو مرید دیتا ہے. اور پھر پتہ نہیں وہ پوچھتے کس بات کا ہے. دیکھو ایک ذمہ دار ہوتا ہے نا, ذمہ دار, وہ جب زمین وہ گندم تیار ہو جاتی ہے, چاول تیار ہو جاتے ہیں, وہ بوری ٹریکٹر پر ڈالتا ہے, ٹریکٹر پر ڈالتا ہے, وہ آتا ہے اپنے پیر کے پاس, پیر کے پاس بوری بھی دیتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے, کپڑے بھی دیتا ہے. جی پیر صاحب کو پیش کرتا ہے اور باہر نکلتا ہے, اور باہر قوالی لگی ہوتی ہے. خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا, بھرے گی جولی یہیں سے بھرے گی. میں نے کہا خواجہ تو پتہ نہیں کب دے گا, ابھی تو تم دے کے آئے ہو خواجہ کو, ابھی تو خواجہ کو تم دے کے آئے ہو, خواجہ پتہ نہیں کب دے گا. تو فرمایا فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ تم بھی گمراہ تھے اور ہم بھی گمراہ تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ پس بے شک اس دن عذاب والے دن مشترکون سارے کے سارے شریک ہوں گے, پیر بھی شریک ہوں گے, مرید بھی شریک ہوں گے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو بدلہ دیں گے. اِنَّهُمْ كَانُوا بے شک کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون بے شک یہ وہ لوگ تھے جب انہیں دنیا کے اندر یہ پیغام دیا جاتا تھا لا الہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی داتا نہیں ہے, کوئی معز نہیں ہے, کوئی مذل نہیں ہے, کوئی موتی نہیں ہے, کوئی مانے نہیں ہے, کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے, کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہے, کوئی کرنیاں والا نہیں ہے, بھرنیاں والا نہیں ہے. تو انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. یہ بڑے متکبرانہ انداز سے کیا کہتے تھے, بڑے متکبرانہ انداز سے کہتے تھے. وَيَقُولُونَ یہ کہتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ ہم اپنے الہوں کو اس شاعر اور مجنون کی وجہ سے چھوڑ دیں. نعوذ باللہ امام الانبیاء کو شاعر کہہ رہے ہیں, مجنون کہہ رہے ہیں, دیوانہ کہہ رہے ہیں. اس دیوانے کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں. فرمایا بل جاء بالحق بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں تمہارے پاس, وہ تو حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں. وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ وہ پہلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں. إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ بے شک تم آج دردناک عذاب چکھنے والے ہو, آج تم ہماری گرفت سے باہر کبھی بھی نہیں نکل سکتے. یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کا جو انداز ہے یہ کتنا سخت انداز ہے. یہ انداز ہمارا سخت نہیں ہے, یہ قرآن کا انداز سخت ہے. لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ مولانا صاحب بڑے سخت ہیں. نہیں میرے محترم, دیکھ رہے ہو قرآن کا کتنا سخت انداز ہے. ہمارا انداز سخت نہیں ہے, یہ قرآن مجید کا انداز بڑا سخت ہے.
آپ انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں اس اعتبار سے کہ آپ نے قرآن کی یہ باتیں سن لی ہیں، ورنہ آج کسی ٹی وی چینل پر آپ نے اور کسی ملا کی زبان سے اس طرح قرآن کی باتیں آپ نے سنی ہیں؟ اس طرح مخلوق کو سنایا جائے اللہ کا قرآن، ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق کا قبلہ کیسے درست نہیں ہوتا۔ آج تو ہمیں بڑی خوش فہمی کے اندر رکھا جاتا ہے، انشاءاللہ بھی وقت پورا ہو گیا۔ کل میں نے آپ کو قرآن کا وہ مقام سنانا ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان اس نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا، مولا ایک بندہ بھی تیرا نہیں چھوڑوں گا، سب اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے کے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کا قول ذکر کیا جو شیطان نے کل قیامت والے دن ساری مخلوق کے سامنے پیش کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ العزیز میں کل زندگی نے ساتھ دیا تو کل وہ شیطان کا قول پیش کر کے پھر اگلی بات آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اپنے عقائد و نظریات کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت موت سے پہلے ہمیں اپنا تعارف نصیب فرمائے۔ یقین جانیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو موت سے پہلے، ہمارا تو ویسے بھی ابھی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، اثر تو اب ہونے والی ہے، ہو چکی ہے۔ 40 سال زندگی کی ہو جائیں تو سمجھو اثر ہو جاتی ہے، 50 سال ہو جائیں تو سمجھو سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر آگے جو زندگی ملتی ہے وہ گریوی میں ملتی ہے۔ ہماری زندگی کا سورج تو ابھی غروب ہونے والا ہے جی، اس لیے خوش نصیب لوگ ہیں آپ قرآن مجید سنتے ہیں۔ آپ یہ جو سنتے ہیں اسے خود بھی اس پر عمل کیا کریں، گھر والوں کو بتایا کریں، ملازمین کو بتایا کریں۔ یہ کتنی دیر ہوتی ہے؟ 10 سے 15 منٹ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا تعارف نصیب ہوتا ہے، قرآن مجید سامنے ہوتا ہے، میں قرآن مجید کی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، پھر جو مقام میں تلاوت کرتا ہوں اسے گھر میں جا کے تفسیریں، کوئی بھی تفسیر ہے اسے پڑھا کریں، پھر غور کیا کریں، اور پھر اللہ سے مانگا کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال۔